بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور چہیتی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی ولادت بسعادت مکہ شریف میں ہوئی۔ پوری دنیا کی تاریخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے نظیر اور مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ کی ذات طیبہ امت مسلمہ کی خواتین کے لیے ایک بے مثال اور قابل تقلید نمونہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑے پاکیزہ اوصاف کی حامل تھیں، ہر وقت عبادت الہی میں ڈوبی رہتی تھیں، دنیا کی خواہشات سے آپ کا دور کا بھی کوئی واسطہ نہ تھا۔ انہی اعلیٰ صفات کی بنیاد پر آپ متعدد القاب سے جانی جاتی تھیں، جن میں سے ایک بطول ہے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ آپ کا لقب بطول اس لیے تھا کہ آپ دینداری اور شرافت و پاکیزگی میں تمام عورتوں سے ممتاز اور یگانہ تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بچپن کا دور اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ یہ وقت بڑا کٹھن اور دشوار ترین تھا۔ اس وقت مکہ کے کفاروں کا مسلمانوں پر ظلم و ستم اور تعصب پورے زور پر تھا۔ قریش نے بنی ہاشم پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ اس دوران بنی ہاشم تقریباً 3 سال تک شعب ابی طالب میں محسود بھی رہے اور نہایت تنگ دستی کی زندگی گزاری۔ حضرت فاطمہ اپنے بچپنے میں اپنے عظیم والد حضور نبی رحمت کے ساتھ بھوک اور پیاس کی تمام تکلیفوں کی برداشت کیا۔ آپ کی مادر عظیم ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی رحلت کا صدمہ بھی آپ کے لیے بڑا جاں گداز تھا، جسے آپ نے بڑے حوصلے سے برداشت کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور درس و نصیحت کی وجہ سے آپ بچپنے ہی سے ملکوتی صفات سے آراستہ اور پیراستہ ہو گئی تھیں۔ آپ کو عام لڑکیوں کی طرح کھیل کود کا بالکل شوق نہ تھا۔ آپ نے کبھی ضد نہ کی۔ آپ کو زیورات پہننے کی خواہش بھی نہ تھی، بناؤ سنگار کی کوئی فکر نہ، زرق برق لباس پہننے کی کوئی آرزو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بچپنے ہی سے پاک باز تھیں۔ فہم و تدبر، مہمان نوازی، شرم و حیا، صبر و توکل، زہد و قناعت اور تواضع و خاکساری آپ کا شعار تھا۔ جب آپ سن بلوغ کو پہنچی تو بڑے بڑے سرداران عرب نے نکاح کا پیغام بھیجا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ آخر میں آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کا نکاح مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اس وقت ان کے پاس رہنے کا اپنا گھر بھی نہیں تھا، مگر حضرت فاطمہ نے اپنے والد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کو خوش دلی کے ساتھ قبول فرمایا اور پوری زندگی انتہائی سادگی کے ساتھ بغیر کسی گلہ شکوہ کے گزار دی۔ گھر کے تمام کام کاج آپ خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی۔ گھر صاف کرتی، چکی پیستی، مشکیزہ میں پانی بھر کے لاتی۔ چکی پیسنے کی وجہ سے آپ کی ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے۔ ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا آپ اونٹ کے بالوں کا ایک موٹا کپڑا پہنے ہوئے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، آج اس دنیا کی پریشانی اور تکلیف پر صبر کرتی رہو تاکہ آخرت میں تمہیں جنت کی نعمتیں ملیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا اور اپنے رب کریم کے احکام و فرما برداری میں زندگی گزارنا بڑا پسند تھا۔ آپ نے کبھی اپنا چہرہ غیر محرم مردوں کے سامنے نہیں کھولا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ عورت کی سب سے بہترین خوبی کیا ہے؟ کسی سے اس کا جواب نہ بن پڑا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے اور یہی سوال حضرت فاطمہ سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ عورت کی سب سے بہترین خوبی یہ ہے کہ وہ کبھی کسی غیر مرد کو نہ دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حضرت فاطمہ کا جواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری لخت جگر ہے، اس کی رائے میری رائے ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ کاملہ اکملہ عابدہ ساجدہ عالمہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ ان کی والدہ کا نام بھی حضرت سیدہ خدیجہ ہے۔ آپ حضرت فاطمہ بعثت نبوی کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال تھی تو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ بعض سیرت نگاروں کے نزدیک حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی ولادت جس زمانہ میں قریش کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اس وقت ہوئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ ان کا اسم گرامی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے القابات میں سے زہرا، بطول، زکیہ، راضیہ، طاہرہ، بدعۃ الرسول خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پرورش اور تربیت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ حدیث شریف کی کتابوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ان کی سیرت اور طرز طریق کو محدثین اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چلتی تھیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی چال ڈھال اپنے والد گرامی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔